آئیے آج آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو کاظمین الغیظ یہ جو لقب ہے یہ کب ملا، کیسے ملا، اس حوالے سے میں 4 دلیلیں پیش کرنے والا ہوں۔ ایک دلیل اللہ کے کلام قرآن پاک کی آیت کریمہ سے، اور 3 دلیلیں خود مولا کی زندگی سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور چونکہ ہم شیعان اہل بیت کا تعلق ائمہ کرام سے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ائمہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اس لیے مطالعہ کریں تاکہ ہم اپنے ائمہ کے ان سنہری اصولوں کو اپنی زندگیوں میں لاگو کر سکیں۔ امام کو کاظمین الغیظ کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 134، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وہ لوگ جو خوشی اور تنگی کی حالت میں، یعنی جب ان کے پاس مال ہو اور جب ان کے پاس مال نہ ہو، مال کی تنگی ہو، ان دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ امام موسیٰ بن جعفر، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ یہ آیت کریمہ نہ صرف امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ 4 معصومین کی زندگیوں پر نازل ہوا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا زیادہ صبر کرنے والے تھے، اتنا زیادہ غصے کو پی جانے والے تھے کہ ان کی زندگی کا مجموعہ جو ہے، ان کی پوری زندگی جو ہے وہ محور ہے کاظمین الغیظ پر۔ وہ کیسے، میں آپ کے سامنے 3 دلیلیں پیش کرنے والا ہوں، وہ بھی مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے۔ روایت یہ بتاتی ہے، ایک شخص ہے جو کہ مدینے میں رہتا ہے، لیکن وہ شخص جو ہے اہل بیت کا دشمن ہے۔ وہ جب بھی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا تھا تو امام کے سامنے لوگ بھی موجود ہوا کرتے تھے، مطلب اگر بازار ہے یا کسی محفل میں، تو وہ امام کے سامنے امام کی توہین کرتا تھا، امام کو برا بھلا کہتا تھا۔ اگر میں آج کے زمانے میں کہوں تو امام کو نعوذ باللہ گالی دیا کرتا تھا۔ یعنی کہ اس حد تک اس کی مولا سے دشمنی اور مولا سے نفرت اس حد تک تھی کہ مولا کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ لیکن اس بات کے لوگ بھی گواہ ہیں اور روایت بھی گواہ ہے کہ امام موسیٰ بن جعفر، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بھی اس کو برا بھلا کہنا تو کجا، امام نے اس کی جانب غصے سے دیکھا تک نہیں۔ یعنی کہ اس حد تک، اور اس کی گواہی یہ خود شخص جو مولا کو برا بھلا کہہ رہا ہے یہ خود دے رہا ہے۔ وہ کیسے؟ تو یہ جب توہین کرتا تھا لوگوں کے سامنے امام کی، تو امام نے بدلے میں کیا کیا؟ امام نے اس کے رد عمل میں کیا کیا؟ امام، اس کا ایک کھیت تھا جس میں وہ کام کرتا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کے کھیت میں گئے اور اس شخص سے نرمی اور مسکراہٹ کے ساتھ بات کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تو نہ صرف بات کی بلکہ اس کا حال احوال بھی پوچھا اور اس کے لیے دعا بھی کی۔ یعنی کہ امام نے نہ صرف اس سے نرمی سے بات کی بلکہ اس کے لیے دعا بھی کہی اور اس کا حال احوال بھی پوچھا اور اس کو سلام بھی کیا۔ یعنی کہ اس حد تک مولا نے اس کے ساتھ نرمی برتی۔ جب مولا کا یہ رویہ اس شخص نے دیکھا تو اس نے کیا کہا؟ اولاً تو وہ حیران رہ گیا کہ میں کیا کرتا ہوں اور امام میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ شخص رونے لگا، گریہ کرنے لگا، اور اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا، اللہ بہتر جانتا ہے
کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، اپنی رسالت کے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کس کو منتخب کرے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ امام کا محب بن گیا اور اپنی دشمنی پر اس شخص نے توبہ کر لی۔ یہ پہلی دلیل، یہ پہلا واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام کی اس عمل کی وجہ سے امام کو کاظمین الغیظ یعنی غصے کو پی جانے والا کہتے تھے۔ اس کے علاوہ، اور اس کا حوالہ بھی آپ سن لیں، بہار الانوار میں بھی یہ روایت موجود ہے اور تحفۃ العقول میں بھی آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ دوسری دلیل، ہارون الرشید کا ظلم اور اس پر امام کا صبر، امام کا اپنے غصے کو پی جانا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ امام کی زندگی 3 عباسی خلفاء کے دور میں گزری، مہدی عباسی، ہادی عباسی اور ہارون الرشید۔ یہ ان تینوں نے ایک دوسرے سے بڑھ کر امام پر ظلم کیا، کمی نہیں رکھی، یعنی کہ یہاں تک انہوں نے ظلم کیا اور یہ اتنے ڈرے ہوئے تھے امام سے۔ یہاں پر میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آخر ان کو امام سے کیا خوف تھا؟ آخر امام نے ایسا کیا کیا تھا کہ یہ امام کے اتنے مخالف تھے؟ امام نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ مخالف کیوں تھے، یہ دشمنی کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ لوگوں کی جو توجہ ہے، لوگوں کی جو محبت ہے وہ امام کے ساتھ ہے، حالانکہ خلیفہ یہ ہیں، لوگوں کو ان سے محبت کرنی چاہیے، جبکہ یہاں پہ الٹ تھا، لوگ امام سے محبت کرتے تھے، امام کے گرد جمع رہتے تھے، امام سے چاہت اور عقیدت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے ان خلفاء کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت جو ہے وہ چلی جائے، اس لیے ان تینوں خلفاء نے بہت زیادہ ظلم کیا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام پر، اور اس حوالے سے امام نے اف تک نہیں کی، یعنی کہ امام نے ان ظالمین کے ظلم کے سامنے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ اپنے غصے کو پی گئے، اپنے اس درد کو برداشت کیا۔ یقین کیجئے، آپ اگر امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا قید خانہ دیکھ لیں تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ان ظالموں نے اتنے چھوٹے چھوٹے سیل بنائے ہوئے تھے کہ امام اگر کھڑے ہوتے تو وہ لوہے کی سلاخیں جو ان ظالموں نے امام کو تکلیف دینے کے لیے لگائی ہوئی تھیں وہ امام کے جسم میں پیوست ہوتی، یعنی امام آزادانہ حرکت بھی نہیں کر پاتے تھے، اتنی سخت امام کی قید تھی۔ اور اس سخت قید کے باوجود امام نے صبر کیا، امام نے اپنے غصے کو پی لیا اور کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں کی۔ تو یہ دوسری دلیل ہے امام کے کاظمین الغیظ کے حوالے سے، جو لقب ہے جو امام کو کہا جاتا ہے وہ اس کی یہ وجہ ہے۔ اور امام کو کوئی ایک آدھے دن کے لیے قید نہیں رکھا مومنین کرام، امام کو کافی عرصہ 14 سال یہ بعض روایات میں آیا ہے، حالانکہ امام کو کافی عرصہ ان ظالموں نے قید و بند کی صحبت میں مبتلا رکھا۔ یہ دوسری دلیل آپ کو میں نے اس حوالے سے دی۔ تیسری دلیل، اچھا اس کے حوالے سے آپ کو امام کی جو سیرت والی کتاب ہے انوار معصومین، اور اس کے علاوہ باقی تمام کتب میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ تیسری دلیل امام کے کاظمین الغیظ کے حوالے سے، یہ جو لقب ہے نا کاظمین الغیظ، یہ امام کو مختلف بندوں نے دیا ہے، اور جو روایت میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں یہ امام کے دشمن ہیں، یعنی کہ ان خلفاء نے جب امام کو قید خانے میں رکھا تو جو قید خانے کا جیلر تھا، یعنی کہ جو زندان بان تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ امام پر سختی کرنی ہے، امام کو ظلم کرنا ہے امام کے اوپر۔ وہ جیلر 1 سال امام اس کی قید میں رہے، یہ بصرہ کی بات ہے، اور جب سال ختم ہوا اور وہ جیلر جو تھا وہ امام پر ظلم کرتا رہا، تو جب سال کے بعد خلیفہ نے اس جیلر سے پوچھا کہ تم نے موسیٰ کاظم کو کیسا پایا، جب تم ظلم کرتے تھے تو تم نے کیسا پایا؟ وہ جیلر خود کہتا ہے کہ میں جب امام پر ظلم کرتا تھا
تو امام کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے سوائے اس کے کہ الحمدللہ کہتے تھے، سوائے اس کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ وہ خود جیلر کہہ رہا ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے بحار الانوار اور تاریخ بغداد ان دونوں کتابوں میں مل جائے گا۔ جیلر کہتا ہے، جب اس خلیفہ نے پوچھا تو جیلر کہتا ہے ہم نے موسیٰ بن جعفر سے زیادہ عبادت گزار، نرم دل اور صابر انسان نہیں دیکھا۔ یعنی کہ امام کے ان وصف کی، امام کی ان صفتوں کی تائید وہ جیلر بھی کر رہا ہے۔ مومنین کرام، یہاں پر میں ایک درس دینا چاہتا ہوں، یہاں پر میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد آپ تمام مومنین کرام کو۔ یقین کیجئے امام نے یہ صبر کیوں کیا؟ امام نے غصے کو کیوں پیا؟ امام نے تکلیفیں برداشت کیوں کی؟ ہمیں درس دینے کے لیے، ہمیں نصیحت دینے کے لیے۔ اگر حق کی راہ میں تمہیں کوئی پریشانی آئے، تمہیں کوئی مصیبت آئے، تمہیں کوئی تکلیف آئے، تو تم نے آہو بکا نہیں کرنی، تم نے واہ ویلا نہیں مچانا، تم نے اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کرنی۔ یہ ہمارے امام کی زندگی کا یہ نچوڑ ہے، یہ درس ہے جو امام ہمیں دے رہے ہیں۔ ہمیں چھوٹی سی تکلیف، امام کی تکلیفوں کے سامنے ہماری بڑی سے بڑی تکلیف بھی بالکل چھوٹی تکلیف کی مانند ہے، لیکن ہم اس چھوٹی تکلیف پر بھی صبر نہیں کرتے۔ اور وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مولا کا شیعہ، مولا کا محب سمجھتے ہیں، وہ تو ہم سمجھتے ہیں نا، حالانکہ حقیقت کیا ہے ہمارا عمل بتائے کہ ہم مولا کے محب ہیں یا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روشن اور منور تعلیمات سے انشاءاللہ سبق سیکھنے کی اور اپنے لیے مشعل راہ حاصل کرنے کی، صراط مستقیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ میں سے چینل پر نیا ہے، آپ سب سے گزارش کروں گا، یہ آپ سب کا اپنا چینل ہے، لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک آپ کو ملے گا، اس کو جوائن کریں گے تاکہ آپ کا مجھ سے رابطہ ہو سکے۔